ہمیں جوائن کیا ہے وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب نے. شبلی صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. سر کیا وجہ ہے کہ آپ کی طرف سے اجازت دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ جلسہ کریں, آپ ریلی نکالیں, مگر یہ کنٹینر لگائے جا رہے ہیں, روکا جا رہا ہے, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, یہ اپوزیشن شکوہ کر رہی ہے, کیوں ہو رہا ہے سر یہ سب کچھ؟ ان کی جو بنیادی ان کی باتوں سے لگتا یہ ہے کہ آلریڈی یہ اپنی شکست مان چکے ہیں, یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا جلسہ کامیاب نہیں ہوگا, تو اس قسم کی باتیں یہ کرتے رہتے ہیں. جس طرح کہ شہباز شریف نے کل ایک واویلا مچایا کہ ان کے جو پائپس ہیں ان میں کیمرہ لگے ہوئے ہیں جو کہ انتہائی مذاق خیز, تو یہ ذرا پریشر میں ہیں, اور جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی سے جواز بنا رہا ہے, ابھی سے وہ ذہنی طور پہ لوگوں کو تیار کر رہے ہیں کہ اگر ہمارا جلسہ کامیاب نہیں ہوگا تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ حکومت رکاوٹیں ڈال رہی ہیں. ہم نے رکاوٹیں ڈالنی ہوتی تو ہم تقریر نہ کرنے دیتے. ہم نے تو فراغ کا مظاہرہ کیا, تقریر بھی ہم نے الاؤ کی, اس کے بعد ہم نے جلسے بھی وہ الاؤ کیے. تو یہ اس بات میں کوئی نہ وزن ہے اور نہ اس میں کوئی سچائی ہے. ٹھیک. اچھا شبلی صاحب, جس گراؤنڈ میں کرنا چاہ رہے ہیں جلسہ, کیا وہاں پہ ان کو پرمیشن ملے گی جلسہ کرنے کی؟ وہ تو جی وہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن ہے, ان کا فیصلہ ہے. انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا جس طرح کے جب قربانی کی عید تھی تو اس میں بھی جو ارینجمنٹ کی گئی تھی وہ تھوڑی سی شہر بالکل بنیادی شہر, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ کورونا کی وجہ سے ہم جو ایس او پیز کو فالو کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے جی ہو سکتا ہے ان کو کوئی آلٹرنیٹ جگہ ہو یا لوکل جگہ ہو, یا ایڈمنسٹریشن کی پنجاب حکومت کی یہ ڈیسیژن ہوگی جس کا مجھے اس وقت کوئی سالڈ انفارمیشن نہیں. بالکل ٹھیک. اچھا شبلی صاحب, کنٹینر لگائے جا رہے ہیں اور کچھ تصویریں بھی اس کی آئی, ویڈیوز بھی آئی, چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں. سر آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ایسا کیا بھی جا رہا ہے کسی سطح پر تو اس سے مزید ہائپ مل رہی ہے ان کو, اس سے مزید بڑھاوا مل رہا ہے ان کے بیانیے کو؟ اگر نہ کیا جائے یہ سب کچھ اور ان کو فری ہینڈ دیا جائے تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. نہیں, وہ تو بالکل, ہمیں تو اس سے جس طرح ہم نے کہا نا کہ ہمیں تو کوئی نہ ہمارے کسی بھی اس میں یہ تاثر نہیں ہم دینا چاہتے اور نہ ہم نے دیا ہے کہ ان کو نہ کرنے دیا جائے. یہ اگر جو اکا دکا واقعات ہوں گے جو بھی ہوتے ہیں وہ تو ہمیشہ ہوتے ہیں, دیر از آلویز بھی کوئی نہ کوئی ایسی سچویشن ہوگی, لیکن حکومت کی پالیسی نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب اسلام نے بڑے کلیئر انہوں نے کہا کہ یار کرو, ہم سے بڑے جلسے پاکستان تحریک انصاف سے بڑے جلسے تاریخ میں نہیں ہوئے, اور اس سے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے. یہ تو بنیادی طور پہ پوزیشن جو ہے تو اپنے آپ کو بند گلی میں لے گئی ہے. نواز شریف خاص طور پر اپنے آپ کو بند گلی میں لے گئے ہیں. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ یہاں سے نکلیں گے کیسے. تو اصل مسئلہ ان کا یہ ہے. تو ہمیں اس لحاظ سے ہم نے یہ سارا دیکھا ہوا ہے, ہم ان راہوں سے گزرے ہوئے ہیں اور جلسے کریں, 10 کریں, 20 کریں, لیکن کوئی ہے نہیں نا ان کے پاس کوئی چیز اب بیچنے کو ہے نہیں. انہوں نے ابھی وہ صرف مقصد یہ ہے کہ وہ جو اپنے لیڈرز ہیں خاص طور پہ پی ایم ایل این نون والے, ان کی ایک ہی انٹرسٹ ہے, پیپلز پارٹی کی ایک ہی انٹرسٹ ہے کہ کسی طرح سے یہ پریشر برقرار رکھیں ہم پہ, یا یہ حکومت چلی جائے کہ جو ہم پہ جو سوالات اٹھے ہیں, ہمارے جو کیسز ہیں, اس پہ ان کو کوئی نہ کوئی ریلیف ملے. وہ ہونے والا نہیں ہے. تو اب تو مطلب ہے کہ تو پاکستان کے عوام نے فیصلہ کر دیا ہے, اور ان کا جو شو ہے وہ بالکل اس سے ایک اخلاقی قوت سے یہ بالکل آ رہی ہیں, کیونکہ جو پہلی دفعہ ہے کہ ایک کرپٹ اپوزیشن ایک آنےسٹ وزیر اعظم کے خلاف احتجاج کر رہی ہے. اس لیے یہ ان کا نیریٹو کوئی بائی نہیں کرے گا, اور یہ جتنی بھی باتیں کر لیں, جتنے بھی پریس کانفرنسز کر لیں, ان کی نظام کبھی یہ کیا بہانہ کریں گے کہ کبھی ہمارے ساتھ آپ دیکھیں جس طرح شہباز شریف کو میں نے آپ کو کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے نلکوں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں. اور مطلب ہے کہ یہ اس قسم کی جھوٹ جس میں کہ یہ ماہر ہیں, جس میں کہ ان کا کوئی ثانی نہیں ہے, تو وہ تو اس طرح کی باتیں کریں گے اور اپنے جو ناکامی ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی جواز ڈھونڈ رہے ہیں. تو ہماری تو کوشش یہ ہوگی کہ ان کو کوئی جواز نہ ملے. اچھا شبلی صاحب, ان کو ایک جواز تو مل رہا ہے سر, کیونکہ آپ کی طرف سے پوری اجازت ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں رہا. آپ وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ اجازت ہے,
تو سر کنٹینر پھر بھی رکھے جا رہے ہیں، تو سر یہ حکومت پتا تو کرے کہ کنٹینر رکھ کون رہا ہے، آپ کی دی ہوئی اجازت میں رکھنا کون ڈال رہا ہے؟ مجھے تو اس کی ایگزیکٹ لوکیشن کا پتہ نہیں ہے، لیکن کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے. ابھی اسلام جی آباد سر. میں بھی میں بھی اسلام آباد میں پرائم منسٹر ہاؤس سے نکل کے میں اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ ادھر راستے میں کنٹینر لگے ہوئے تھے. اب وہ بعض اوقات ٹریفک فلو کو مینیج کرنے کے لیے، عام لوگوں کو تکلیف نہ دینے کے لیے بھی کچھ جگہوں پہ کنٹینر لگے ہوتے ہیں یا رکھے جاتے ہیں. وہ تو ٹریفک مینجمنٹ کے لیے بھی ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آخر میں سر، یہ آپ کی حکومت کے جانے کی تاریخیں بھی مریم صاحبہ دے چکی ہیں، خود بھی یہ اب جلسوں میں دے رہے ہیں اور یہ بار بار کہہ رہے ہیں سر کہ حکومت چلی جائے گی. سر یہ اتنے مطمئن کیسے ہیں؟ فضل الرحمان صاحب ہو گئے، مریم صاحبہ ہو گئی کہ حکومت چلی جائے گی. دیکھیں، یہ تو فضل الرحمان نے تو پہلے بھی کہا تھا جب ان کا دھرنا ہوا تھا کہ یہ حکومت مارچ تک چلی جائے گی. یاد ہے آپ کو؟ جی. ایسا ہوا نہیں. اب یہ جو مریم نے بات کی ہے، مریم صفدر نے، کہ جنوری میں، تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ انہوں نے سال نہیں دیا. انہوں نے بڑا ایک اوپن سی چیز رکھی ہے، سال نہیں بتایا. ہمارے قریب تو شاید یہ پاسبل ہو جنوری 2028. اچھا شبلی صاحب، یہ جماعتیں اشاروں کے بغیر نہیں چلتی. ان میں سے کچھ جماعتیں ایسی ہیں، وہ آپ بھی جانتے ہیں، اور مولانا جب لاسٹ ٹائم آئے تھے سر تو اکیلے تھے، اب باقی جماعتیں بھی ساتھ ہیں. آپ کو لگتا ہے سر کہیں اشارہ بھی کچھ ملا ان کو؟ نہیں. پہلی بات تو یہ کہ مولانا اس وقت بھی اکیلے نہیں تھے. یہ تو انہوں نے مولانا کو دھوکہ دیا، اور اس وقت بلاول بھٹو اور شہباز شریف آ کے ان کے ساتھ فوٹو کھنچوائیں، تقاریر کی، اور ان کو پوری وہ دی تھی کہ کراچی سے وہ چلیں گے تو پیپلز پارٹی اور یہ سارے ملتے ہوئے جائیں گے. یہ تو اس وقت بھی یہی پروگرام تھا کہ ساری پارٹیز نے ان کو تعاون کی یقین دلایا تھا کہ پنجاب سے PMLN اور ادھر سے سندھ میں سے پیپلز پارٹی والے آئیں گے. لیکن انہوں نے آ کے ان کو دھوکہ دے دیا، کیونکہ یہ سنسیئر ہے نہیں. آج بھی یہ سنسیئر نہیں ہے. یہ سارے اپنی ریسپیکٹو انٹرسٹ کو پرسو کر رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ مولانا اور پیپلز پارٹی نظریاتی طور پہ، خیر پیپلز پارٹی میں اب نظریہ رہا کہاں ہے، لیکن پھر بھی کم از کم دکھاوے کے لیے ان کا کیا جوڑ بنتا ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا کیا جوڑ بنتا ہے؟ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے پیٹ میں ہمیشہ چھرے گھونپے ہیں. ان کا تو ایک ماضی ایک ایسا ہے، اور اس کی جو تازہ ترین مثال تھی وہ یہی تھی کہ جو PMLN کے وہ فضل الرحمان کا جو دھرنا تھا، اس میں سب آئے، انہوں نے اپنی زبانی جمع خرچ کیا، لیکن مولانا کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھا، تقریریں کر کے چلے گئے.